السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کا یہ جو رمضان کا ہمارا سفر ہے، اس میں اس مرتبہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، ان ایگزامپل سے، ان پیرابل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اپنی لائف کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے۔ اب تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت ڈیفیکلٹ کانسیپٹس جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اگر ہم ان کو ویسے ہی پڑھتے ہیں، سطحی طریقے سے پڑھتے ہیں، تو وہ کانسیپٹس ہمیں بہت ہارڈ ہیٹنگ لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، ان کو پریکٹس کرنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب کوئی پیرابل آ جاتا ہے، کوئی ایگزامپل آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں جب بتایا جاتا ہے تو باتیں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں، اچھی طرح سمجھ آتی ہیں، ہم ان کے بارے میں بہت زیادہ اوفینڈیڈ نہیں ہوتے، ہمیں مشکل نہیں لگتا، ہمیں ایک قسم کا سلوشن ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسی امپورٹنٹ کانسیپٹ پہ بات کریں گے۔ آج کی جو مثال ہماری ہے وہ سنگ دلی کی مثال ہے۔ یو ہیو اسٹون ہارٹ، کوئی بات آپ پہ اثر نہیں کرتی، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی مثال کیسے دی گئی ہے، اور اس سے ہم اپنا انالیسز کیسے کریں گے اور کیسے اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ اور اس میں ہم فوکس کریں گے سورہ البقرہ کی ورس نمبر 72 سے 74 تک۔ تو یہ جو سنگ دلی کی مثال دی گئی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لها یحبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اگزامپل دی جا رہی ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کیا بات وہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب اس کا ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں جو بات شروع ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، ان کو ایک سٹیٹس دیا، ایک رول دیا، ایک رسپانسبلٹی دی کہ انہوں نے اس دنیا میں خود بھی صحیح کاموں کو پریکٹس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اپنا دوسرا رول بھی پلے کرنا ہے کہ جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوتے جا رہے تھے اور وہ ریپیٹڈ غلطیاں کرتے جا رہے تھے۔ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ پورے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو بہت عزت دی، اور انہوں نے کیا کچھ کیا۔ الٹیمیٹلی ان کو جو بات کہی گئی تھی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں آتی ہے خذوا ما آتینکم بقوہ، کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کو تم قوت کے ساتھ پکڑو۔ جس طرح ہمارے ہاتھ میں ہمارا موبائل فون ہوتا ہے اور اس کو ہم قوت کے ساتھ پکڑتے ہیں، اور اگر ہمارا فون ہمیں لگے ادھر ادھر کہیں رکھ دیا ہم نے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے قریب نہیں ہے، تو ہم پینک موڈ میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وی ہیو لاسٹ کنیکٹیوٹی ود ایوری ون، یعنی اتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ کسی دن آپ غلطی سے کالج آ جائیں اور فون آپ کا گھر رہ گیا، گاڑی میں رہ گیا، اور اب آپ کو پتا ہے کہ سارا دن اس کے بغیر گزارنا ہے، تو کتنی لاسٹ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی کانسیپٹ دیا کہ جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں، جو لائف سٹائل دیا جا رہا ہے، جو ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، اس کو قوت کے ساتھ پکڑ کے رکھو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات بھی دیے اس سلسلے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بار بار غلطیاں کی۔ آپ سورہ البقرہ کو اگر اس کی رننگ ٹرانسلیشن ہی پڑھنا شروع کریں گے شروع میں، تو آپ کو وہ تمام باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً
سب سے پہلے تو غلامی سے آزادی دی کہ وہ فرعون کے غلام تھے. فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پہ, ایک سلیوری کی زندگی وہ گزار رہے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا, پھر ان کو دشمنوں سے نجات دی, بادلوں کا سایہ, آرگنائز سسٹم دیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک الہامی پیغام ان کو ملا کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن ہر موقع پہ انہوں نے کیا کیا, ان کی ناشکری آگے آ جاتی تھی, کیجول ایٹیچیوڈ آ جاتا تھا, نافرمانی کے بہت سے طریقے آ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار جب بھی کوئی ان سے غلطی ہوئی انہوں نے معافی مانگی, اس پہ ندامت کا اظہار کیا, ان کی توبہ قبول کی, ان کو دشمنوں سے نجات دی, ان کو تورات دی, پیغمبر ان کے اندر بہت سے بھیجے, ان کو باقی جہان والوں پہ بہت فضیلت دی. They were given a status above the rest of the nations. جیسے اس وقت ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں اور فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان امت ہیں, اس وقت ہم چوزن لوگ ہیں, چوزن امت ہم ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو انعامات کا وعدہ ہے وہ کیوں نہیں پورا ہو رہا. یا یہ کہ ہم جب مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ان کو نان مسلم سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی فرسٹریشن بن جاتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے, اس کو بہت سے انعامات سے نوازتا ہے, تو اس میں انسان کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے, امت کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. اور جب وہ اپنا رول صحیح نہیں پلے کر رہے ہوتے تو پھر وہ بات ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی, وہ کیا تھا, ثم قست قلوبکم, اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو بہت فراخی ملتی ہے, بہت سے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں, وہی ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتے ہیں, وہی ان کے لیے مشکلات کا پیکج لے آتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں یہ فرمایا بھی گیا, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہان والوں پر. تو ان کو ایک فضیلت بھی دی گئی. فضل اللہ کا کیا ہوتا ہے, something we don't deserve but we get it as a bonus. جیسے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے buy one get one free, تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں مفت میں یہ چیز مل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی انعامات ہم پہ کیے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اکثر مقامات پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں دلوں کی سختی کی اور بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی کرتے ہیں, جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. تو بوجہ ان کے توڑنے کے اپنے پختہ عہد کو لعنت کی ہم نے ان پر, اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت. کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ان کا, کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات ان کو دیے تھے اس سے یہ بینیفٹ لیں گے, فائدہ حاصل کریں گے, لائف کو انجوائے کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ٹاسک وہ کیا کریں گے کہ اپنے عہد کو نہ توڑتے ہوئے جو رسپانسبلٹیز ان کو دی تھی وہ پورا کریں گے. اور جب انہوں نے بینیفٹس تو سارے لے لیے جو دین میں مل رہے تھے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے تھے, لیکن جو اس کے بدلے میں یا جو ان کے اوپر رسپانسبلٹی تھی, جو کرنے کا کام تھا, وہ نہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل کیسے ہو گئے, قاسیہ, سخت ہو گئے. یہ دلوں کی سختی کی اگزامپل یہاں پہ دی جا رہی ہے, اور یہ ہم اپنی سوسائٹی میں بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں. سب سے کامن اگزامپل تو یہی ہے کہ کوئی شخص پرابلم میں ہے, ہم اس کو بچانے کی بجائے یا اس کے لیے کوئی ہیلپ لینے کی بجائے فوراً اس کی ویڈیو کو کیپچر کرتے ہیں. ابھی آتے ہوئے میں نے اپنا سوشل میڈیا کھولا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس میں دکھا رہے ہیں کہ وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بیل ہے جو اس کو مار رہا ہے. وہ بھاگ رہا ہے, ایک آدمی باقاعدہ مووی بنا رہا ہے, ارد گرد اور لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں, nobody is saving him. وہ نیچے گر جاتا ہے, اس کے اوپر وہ بیل ہے, اس سے آگے تو میں دیکھ ہی نہیں سکی, مجھے اتنا ٹرامیٹائزنگ لگ رہا تھا. بٹ میں بار بار یہ سوچی تھی یہ جو مووی بنا رہا ہے اور اس کو کہیں اپلوڈ کر رہا ہے, وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس وقت. دلوں کی سختی ہمارے لیے ایز پروفیشنلز, ایز ڈاکٹرز کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ہمارے لیے وہ بس ایک پروڈکٹ بن جاتے ہیں. ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ان کے
کتنے ایموشنز انوالوڈ ہیں، اور ہمیں بھی ایموشنل لیول پہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ اب ایمرج ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ایز پروفیشنلز، اور جو ان کا رول ہے ان کو وہ پلے کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو کوچز بھی ہونا ہے، ساتھ ساتھ ان کو ایک سپورٹیو رول بھی اپنے پیشنٹس کو دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ سپورٹیو رول اپنے پیشنٹس کو دینا شروع کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ پیشنٹ بھی آپ کے ساتھ oblige ہوتے ہیں، آپ کے قریب زیادہ آتے ہیں، آپ سے ٹریٹمنٹ اچھی طرح لیتے ہیں، ان کو اس ٹریٹمنٹ سے بینیفٹ بھی ہوتا ہے۔ میں پرسنلی بھی دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ کوئی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے ایک دن پہلے، یا کئی دفعہ اسی دن کسی اور کو دکھا کے آیا ہوتا ہے، میڈیسنز بھی صحیح لی ہوئی ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ پلان اس کو بالکل صحیح ملا ہوتا ہے، اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ ابھی دکھا کر آئے ہیں، وائی آر یو کمنگ ٹو می؟ تو جواب میں پیشنٹ کہتا ہے تسلی نہیں ہوئی، ان کو تسلی چاہیے۔ اور یہ بات ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہماری اپنی فیملی ممبر کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم جب ان کو کہیں لے کر جاتے ہیں اور ہمیں لگے کہ کوئی ہماری بات نہیں سن رہا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم اسی پروفیشن سے ہیں، تو ہمارے لیے کتنا فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے، کتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ یہ دلوں کی سختی جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ صرف اس دور میں بنی اسرائیل کا مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس مسئلے میں سے نکال کے رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ تو ثم قست قلوبکم، اور پھر سخت ہو گئے دل تمہارے۔ سو قست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت ہونا، خشک ہونا، سخت مزاج ہونا۔ دلوں کی سختی جو ہوتی ہے انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، اور دلوں کی نرمی کیا ہوتی ہے؟ جس میں رحمت ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، خشوع پایا جاتا ہے، اور جو نرم دل ہوتا ہے وہ اللہ کی عظمت اور معرفت رکھتا ہے۔ یہ نرم دل ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی سسٹم میں رہتے ہوئے اس کے دائرہ کار کو سمجھے، اس میں ایسے کام نہ کرے جو اس سسٹم کو ڈسٹرپٹ کرنے والے ہوں۔ جن لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، سختی ہے نا دل میں تو پھر باتیں اثر نہیں کرتی۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان سے غلطیاں تب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت انسان سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اور ایسپیکٹ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دل کی مضبوطی، دل کی قوت، دل کی بہادری، دیٹ از ڈفرینٹ۔ یعنی انسان کا دل اس معاملے میں تو مضبوط ہونا چاہیے نا کہ ہر غلط بات پہ نہ پگھلے، یا یہ کہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے، وسوسے جو آتے ہیں ان میں نہ آئے، پیئر پریشر سے وہ ڈیل کر سکے۔ لیکن دل ایسا سخت نہیں انسان کا ہونا چاہیے کہ جہاں صحیح معاملات ہوتے ہیں اس سے دور ہو جائے، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ توفیق نہیں رہتی۔ آپ سوچیں کہ ایسے افراد جو ہوتے ہیں جن کو بار بار وہ ایک ہی انسٹرکشن دینی پڑے، اس سے کیا سوچنا چاہیے؟ if I have to listen to same advice all the time، مجھے بار بار ایک ہی بات بتانی پڑ رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ there is some problem in my heart، کوئی مسئلہ ہے میرے اندر کہ مجھے بار بار ایک انسٹرکشن کوئی ریپیٹ کر کے دے رہا ہے اور مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میں ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ میں نے تو اسی طرح سے کام کرنا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ یہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور ہیوی میٹل یا ہارڈ میٹل جیسے لوہا ہے، لوہے کو اگر ہم آگ میں ڈالتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ پگھل جاتا ہے۔ لیکن پتھروں کو اگر آپ آگ میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ پتھر ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، پتھر نہیں پگھلیں گے۔ تو اس کے امپیکٹ کو آپ فیل کریں۔ حالانکہ ہم ویسے دیکھیں کہ یہ پتھر ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں پتھر سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ پتھر جو ہے اس کا 1/3 ہمیں باہر نظر آتا ہے، 2/3 جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری زمین جو ہے اس کے اندر سٹیبلٹی ہے، اس نے میخوں کی طرح اس کو سٹیبل رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی پتھر کی مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ پتھر جو کہ اتنا فائدہ مند ہوتا ہے، جب ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے رویے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ فائدے کے نہیں رہتے، وہ ایسا پتھر بن جاتے ہیں جو کہ بیکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، البتہ دیکھتے آپ اسے دبا ہوا پھٹنے والا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی وہ پہاڑ جو اتنا فائدہ مند ہے، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام لیتا وہ بھی نرم پڑ جاتا، وہ برداشت نہ کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی بات کر کے ہمیں بھی یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری لائف کی کیا پلاننگ ہوتی ہے، ہمیں وہ باتیں کس طرح امپیکٹ کرتی ہیں یا امپیکٹ ہی نہیں کرتی. اگر ہم امپیکٹ نہیں لیتے تو کیا نقصان اس شخص کا ہوتا ہے جو یہ بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا نقصان ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا دل جو ہے وہ سخت ہوتا جاتا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 مواقع پہ اپنے دل کا جائزہ لیں: قرآن سنتے وقت، ذکر کی محفلوں میں، اور تنہائی کے اوقات میں. اگر ان 3 مقامات میں دل نہ لگے تو سمجھ لو کہ پھر دل نہیں، پتھر ہے سینے میں. یعنی قرآن سننے کے لیے پہلے تو ہم ریڈی نہ ہوں کہ ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے سننا ہی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یو آر سنگ دل، یو آر اسٹون ہارٹیڈ. آپ کے اندر خیر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آپ اپنے عام معاملات میں دیکھیں، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوں گے، آپ کی پڑھائی ٹھیک نہیں ہو رہی ہوگی، آپ کے دل میں سکون نہیں ہوگا، آپ کو بہت ساری باتیں بودر کرتی ہوں گی، آپ کبھی ملک سے تنگ ہوں گے، کبھی انسانوں سے تنگ ہوں گے، اپنے آپ سے تنگ ہوں گے. یہ جتنے لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں، جن کے اندر اتنی خراب یہ ٹینڈنسیز آتی ہیں، یہ سب ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ دل ہمارا اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں رہ رہی ہوتی کہ ہم قرآن مجید کو سنیں. کچھ تو افراد ایسے ہیں جو قرآن مجید کی گیدرنگ میں آتے ہی نہیں ہیں، سننا ہی نہیں ہے. کچھ آتے ہیں اور آ کر اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. یہ بھی تو سنگ دلی ہے نا. یو آر بزی ڈوئنگ یور اون تھنگس بیکاز یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ. یا کچھ لوگ یہ کہ آتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا، خود بھی ڈسٹریکٹ ہونا، دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹریکٹ کرنا. تو یہ سب سنگ دلی کی باتیں ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس ایگزامپل کو فردر دیکھتے ہیں کہ ایک تو بات ہوئی نا کہ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات تھے، ان سے فائدہ نہیں حاصل کیا تو دل سخت ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پتھروں کی طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سختی. اور پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور بے شک بعض پتھر البتہ وہ ہیں جو پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر نکل آتا ہے ان سے پانی. یہ جو لفظ ہے یتفجر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کثیر پیمانے پہ، بہت بڑی تعداد میں پھٹنا، گش آؤٹ کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے میں، سننے میں وہ بڑے ہارڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ وہ ویسے سخت نظر آ رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے کلام کی بات آتی ہے تو دے میلٹ. دوسری آپشن اس میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ بڑے سخت ہیں، کبھی دین کے قریب نہیں آتے، کبھی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی ناشکری میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی ٹرانسفارمیشنل بات ہو جاتی ہے ان کی لائف میں، کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات ان کو سٹرائک کر جاتی ہے، دے ٹیک اے ٹرن، ایک دم یوں گھومتے ہیں. اور وہ جب گھومتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جو خیر ہوتی ہے نا، اس پانی کی طرح باہر نکلتی ہے. ہم کتنے افراد اپنے ارد گرد ایسے دیکھتے ہیں، یعنی کوئی پہلے گانے گا رہا ہوتا ہے، میوزیشین ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میوزک حرام ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کہ جب بانسری کی آواز آ رہی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی. کسی نے پوچھا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے دیکھا. تو ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بینڈز رن کر رہے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، ایک دم سے ان کی لائف میں کوئی چینج آئی اور اب وہ دین کی طرف آئے، اور جب دین کی طرف آئے تو ان کا دل پگھل کے رہ گیا. اب ان کے اندر جو خیر ہے، وہ جو پانی نکلا ہے، اس سے جو سب تک وہ خیر پہنچا رہے ہیں، وہی آواز جو کہ میوزک کے لیے استعمال ہو رہی تھی اب دعوت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. میں ایک جگہ واقعہ پڑھی تھی کسی ریورٹ کا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ جی وہ چوری کر کے نکلا، کہیں غلط کام کر کے کوئی نکلا، پولیس اس کے پیچھے تھی
اور وہ اس سے بھاگتا بھاگتا کسی لائبریری میں چلا گیا. لائبریری میں گیا تو اس نے ایک کالم میں اس نے کہا جو بھی کتاب ہے میں پریٹینڈ کرتا ہوں کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں. اس نے نکال کے پڑھنی شروع کی. جو کتاب نکالی وہ قرآن مجید تھا وتھ ٹرانسلیشن. کسی نان مسلم کنٹری کی بات بتا رہی ہوں. اور وہ وہاں کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے اور اس کو ایسے لگ رہا ہے اس میں تو وہ ساری باتیں ہیں جو مجھے کرنی چاہیے. گناہوں کے کام کرتا ہوں, مجھے سکون نہیں دے رہا, لیکن یہ قرآن مجید یہ کون سی بک ہے جو مجھے سکون دے رہی ہے. وہاں سے اس نے ایکسپلور کیا اور وہ اسلام کی طرف آ گیا, اور اس کی جو پھر خیر تھی وہ آگے نکلنا شروع ہو گئی.